السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز آج میں آپ لوگوں کو واقعہ کربلا سناؤں گا جس دن ظلم ہوا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر۔ وہ سارا واقعہ میں آپ کو شیئر کروں گا۔ تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مجھے لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ تو گائز اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے یزید، تیرا تاج و تخت 2 گھڑی کا تھا، آج بھی دلوں پر ہے حکومت حسین کی۔ تو گائز واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ پرسوگ واقعہ ہے جو تا قیامت تک بلایا نہیں جا سکتا، جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے تھے۔ خلیفہ کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے حق دین پر ڈٹ جانے اور اسے بچا لینے کی قسم کھا لی تھی۔ امام حسین کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط وصول ہوئے۔ خطوط میں یزید کے ظلم اور غیر اسلامی اخلاق کے بارے میں لکھا گیا تھا اور یزید معاویہ ان سے اپنے خلیفہ ہونے کی اجازت لینا چاہتا تھا کو حسین ابن علی ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسین اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان صلح معاہدہ کے خلاف یزید کو وراثت میں ملی تھی۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم ابن عقل کے جواب میں آپ نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ خطوط بھیجا۔ اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگ کے حالات سے آگاہ کر سکے گا۔ اس نے آ کے مجھے خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خط لکھے تھے، تو میں آپ کے ہاں آؤں گا۔ مگر وہ لوگ عقیل ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں سے نا واقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو ایمان دینے کا وعدہ کیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت کے اوپر سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت امام حسین نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ پھر حضرت امام حسین یکم محرم کو کربلا کے قریب پہنچے تو انہوں نے تھوڑا آرام کیا اور 4 محرم کو وہ ایک بستی کے قریب جا پہنچے۔ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے اسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر روایت کے مطابق حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے پہلا پرچم جو بلند ہوا وہ عمر بن سعد کا تھا۔ شخص اپنا 4000 فوجیوں کا لشکر لے کر کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ امام حسین کے قیام کے سامنے اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر 4 محرم کو ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، جس میں اس نے امام حسین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، اس کے دشمن حضرت امام حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حکم پہ بہت سارے لالچی تیار ہو گئے۔ ان سب لالچیوں میں سے سب سے پہلے شمر نے کربلا میں روانگی کی درخواست کی اور 4 محرم کو بہت سے چھوٹے بڑے یزیدی لشکر کربلا میں جمع ہو گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے 70,000 کا لشکر بھیجا۔ پھر ان ظالم یزیدوں نے امام حسین پر پانی بند کر دیا اور حکم دیا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ پھر میدان کربلا میں 6 محرم کو حضرت امام حسین کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ دن بعد 8 محرم کو عمر بن سعد نے پیغام بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لو یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ میں یزید کے ساتھ بیعت کر کے بجائے اپنی جان قربان کرنا چاہوں گا۔ شخص جو ظالم اور دنیاوی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے
اور احکام الہی کے بے رحمی سے خلاف ورزی کرتا ہے اور حتیٰ کہ کھلے دربار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، یہاں سے دور جانے کو ترجیح دوں گا۔ میں اتنا بھی مجبور ہوں تو میں کسی بھی منافق کے سامنے سر سے تسلیم کم نہیں کروں گا۔ شمر جو یزیدی فوجوں کا کمانڈو تھا، اس نے آ کر حضرت عباس کے خیمے کے پاس آ کر عبداللہ، جعفر اور عثمان میں رشتے میں تمہارا ماموں ہوں، اگر تم امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ انہوں نے بڑی ہی دلیری کے ساتھ اس یب شکست کو ٹھہرایا۔ 9 محرم کو حضرت امام حسین کو اطلاع ملی کہ دشمن حملے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ جواب میں حضرت امام حسین نے کہا کہ ان سے ایک شب کی مہلت مانگ لیں، یزیدی لشکر کو ایک رات سوچنے کی مہلت مل جائے۔ نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ امام حسین اور عمر بن سعد میں یہ آخری گفتگو تھی۔ حملہ ایک دن کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اس کے بعد معصوم حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں کسی بھی ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ میری طرف سے تم سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ جو یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی میں یہاں سے چلا جائے۔ مگر امام حسین کے صاحب اپنے جذبات کا انتظار کرتے ہوئے عمر گزار ہوئے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ محرم کو سورج طلوع ہوا تھا اور فجر کا وقت ہوا تھا۔ امام حسین امامت کروا رہے تھے کہ اتنے میں یزیدی فوج نے تیروں کی برسات شروع کر دی اور حضرت امام حسین کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ اس طرح جنگ کا احتجاج شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام جان نثار آپ پر جانیں قربان کر گئے تھے۔ 6 ماہ کا حضرت علی اصغر پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ آپ نے انہیں گود میں لیا اور باہر آ گئے اور بلند آواز سے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا، میں حسین ابن علی ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد کا نواسہ اور فاطمہ کا بیٹا۔ یہ 6 ماہ کا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ آپ نے 6 ماہ کے بیٹے کو ہوا میں بلند کیا۔ 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور سوکھا گلا خون سے تڑپ ہو گیا۔ اسی طرح آگے جنگ چلتی رہی اور جو ہم لوگ محرم میں 9 محرم کو پانی بانٹتے ہیں وہ ان کی ہی یاد میں بانٹتے ہیں غم حسین میں۔ جس طرح گلا خشک تھا اور ان کو تیر لگ گیا، اس لیے ہم پانی بانٹتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی بانٹیں، ٹھیک ہے، لیکن آج کل کی یہ روایت ہے کہ لوگوں کو کھانا بنا کر بانٹنا، یہ تو ایک روایت ہے، لیکن جو اصل حقیقت بات ہے نا گائز، وہ یہی بات ہے کہ حضرت علی کو انہوں نے اوپر یوں بلند کیا آپ نے، تو ان کے خشک گلے کے اندر تیر لگ گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گائز جو کوئی پانی مانگے اس کو ہمیں پانی فوراً دینا چاہیے، کسی کو پیاسا نہیں دیکھنا چاہیے، کوئی بھی ہو پیاسا اس کو پانی۔ گائز میری اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی میری غلطی ہو گئی ہے تو اس کو درگزر کیجیے گا اور یہ ویڈیو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا پتہ چل سکے، اور میری ویڈیو کو آپ لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی نئی ویڈیو میں اور نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔